مسجد نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا گھر ہے، یہاں سے شیطانیاں ہوں گی، یہ شیطان کا گھر ہے۔ ارے تو اگر مرتد ہو چکا ہے، تو نے اگر اپنے عقیدے کو چینج کر کے تو دیوبندی بن چکا ہے، ہمیں اس میں تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سامعین، یہ اخلاق شاہ کاظمی ہے کشمیری، یہ اہل سنت جماعت اہل حق علماء دیوبند پر تبرہ بازی کرتا ہے، تھوتنی چلاتا ہے اور زہر اگلتا ہے۔ اس کی ویڈیو ملی تو میں نے سوچا اس کے زہر اور دماغ اور سوچ میں جو اس کے مجدد اس کے علماء نے جو زہر پھیلا کے گیا ہے، اس زہر کو جو ہے نکالنا ہے آپریشن کے ذریعے سے، تو اس کے لیے علاج ضروری ہے۔ ان کو صرف پیٹ بھرنا ہے اور جیب بھرنا ہے، ان کو سب پتہ ہے سامعین کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ دنیاوی منفعت، جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح گمراہیت پھیلاتے ہیں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ضروری تھا کہ ان کا آپریشن ہو جائے اور ان کے اوقات انہیں پتہ چل جائے کہ کس پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے۔ تو سنے سامعین کس طرح بے بس لاچار ہیں اور علم سے یتیم ہیں، لیکن ڈینگے مارنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ سید اخلاق شاہ کاظمی صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 سنئی سرن کوٹ پونچھ۔ جی جی، طبیعت ٹھیک ہے حضرت؟ اللہ کا بہت کرم، آپ سنائیے۔ بس اللہ کرم ہے، اللہ کرم۔ فارغ ہیں حضرت؟ جی فارغ ہیں جی جی حضرت؟ یہ ہدایت کے بخشش کے آثار پر ذرا ایک خلاصہ کرنا تھا۔ جی جی، تو یہ جو لکھا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کے متعلق جو ہے کہتے ہیں کہ عزت بعد ذلت، یعنی ذلت کے بعد جنہیں عزت ملی ان پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسا کہنا کہ پہلے ذلیل تھے بعد میں ان کو عزت ملی، ایک جی ایک گستاخی تو ہوگی نا حضرت؟ بالکل۔ تو کیا حکم لگے گا حضرت؟ گستاخ ہے نا وہ تو؟ اس میں دیکھنا پڑے گا۔ مجھے میں نے پڑھا نہیں کبھی یہ شعر خدا کے بخشش میں، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے پھر آپ سے ہم بات کریں گے۔ پہنچ چکا ہے حضرت، دیکھیں پہنچ چکا ہے۔ واٹس ایپ کھولا، واٹس ایپ کھولے نا حضرت؟ سنے نا، جی ہم نے یہ کبھی پڑھا نہیں اور نہ ہی اس کی گہرائی میں کبھی گئے۔ تو حضرت ٹھیک ہے۔ حضرت جو دیوبندی ہے، دیوبندی اکابر علماء، ان کے متعلق کیا نظر رکھنا چاہیے؟ ان کو کیا ان کو کافر قطعی ہے یا پھر ان پر فتوی کفر لگا جو ہے ظنی ہے؟ آپ دیوبندیوں پر ان کے جو عقائد جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ان پر تو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو دیوبندی ہے نا، تو معتبر نہیں ہے نا حضرت؟ کیوں نہیں معتبر؟ کون کہتا ہے؟ ان کے لیے تو معتبر ہے نا، ان کے لیے تو نہیں ہوگا۔ تو حضرت مثال کے طور پر اگر دیوبند کے علماء اگر اعلیٰ حضرت فتوی کفر لگائے تو مسئلہ کے اعلیٰ تھوڑی مانیں گے؟ کون؟ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ان کا فتویٰ نہیں مانیں گے نا، دیوبندی کا فتویٰ؟ تو وہ نہیں مانیں گے۔ ہاں تو حضرت مانیں گے اپنے کے اوپر، وہ تو آج بھی نہیں مانتے۔ حضرت میں کیا بول رہا ہوں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ جس طرح دیوبند کے علماء اگر اعلیٰ حضرت پر فتوی کفر لگائے تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت انکار کر دیں گے نا، بالکل معتبر نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے یا فاضل بریلوی صاحب کا فتویٰ علماء کے دیوبند کے علماء کے نزدیک معتبر کیسے ہوگا؟ پھر فتویٰ ایسا لگانا چاہیے جو معتبر ہو۔ نہیں معتبر اس نے اشرف علی تھانوی نے مانا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے ملفوظات کے اندر ہے کہ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے ہمارے اوپر جی امام محمد رضا نے ہمارے اوپر عشق کی اور محبت رسول کی بنیاد پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، جی اگر وہ ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ لیکن حضرت المحند اور المفند کے اندر جو ہے اشرف علی تھانوی کی تقریر موجود ہے، اس میں تو کافر کہا ہے اس میں اعلیٰ حضرت کو، المحند اور المفند کے اندر ہوگا، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوگا، لیکن اب ایک دوسرے پر تو انہوں نے کی ہوئی نا سسٹم سارے۔ نہیں حضرت اصل میں کیا ہے حضرت کاظمی صاحب، اصل میں کیا ہے المحند اور المفند دیوبند کی عقائد کی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ تو آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ المحند اور المفند کے مقابلے میں اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو جب بڑی کتاب آ جائے گی چھوٹی کتاب کے مقابلے میں تو اس کی بات مانی جائے گی۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں نا، آپ
آپ دیکھیں کہ یہ اس نے کبھی ایک بار کال کر دیا کہ اگر وہ ہم پر نہ لگاتے تو کافر ہو جاتے خود، ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت وہ تو بات نکل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ لیکن حضرت سے بھی کہلوا سکتا ہے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، آپ ملفوظ کی بات بول رہے ہیں. یہ اصول یہ ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت والے کے اصول یہ ہے کہ ملفوظ جو ہے معتبر نہیں ہے، اس میں من گھڑت باتیں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو ایک عقیدے میں کفر ایمان میں آپ ملفوظ کو حجت بنائیں گے تو حضرت تو اب یہ جانے نا، اب یہ اشرف علی تھانوی جانے کہ وہ من گھڑت کیا یا کیا کیا ہے. نہیں حضرت، نہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت انہوں نے کیا کہا وہ نہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملفوظات مسلک کے اعلیٰ حضرت میں معتبر ہے یا نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے. تو جب ملفوظات کی بات جب حجت نہیں ہے تو کفر ایمان میں آپ ملفوظ کو حجت بنا کر کے کسی کو حجت بنائیں گے، یہ تو قابل قبول نہیں نا. آپ کو ایسی کی عبارت پیش کرنی پڑے گی جو ملفوظات سے اوپر ہو. دوسری بات حضرت، دوسری بات بولتا ہوں میں آپ کو، یہ میں نے ایک حوالہ بھیجا آپ کے پرسنل پہ، یہ راہ و رسم منزل ہا، یہ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب یہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 266 پر کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا. پھر کسی کی اعلیٰ کا فتویٰ اگر ہو تو معتبر کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں معتبر ہی ہے حضرت. یہ بھی تو مسئلہ کی حالت کے بڑی عالم ہے نا. معتبر ہے جناب، ہمارے یہاں معتبر ہے. ہمیں حضرت ہمارا اب سنیں، ہمارا اہل سنت کا مرکز بریلی ہے. جی جی، ہمارے یہاں معتبر ہے. جو مرکز مانے گا وہ معتبر مانے گا. جی اچھا. جو کوئی اپنے ذہن میں سوچے گا وہ الگ اس کا سوچ سسٹم ہوگا. تو حضرت اگر مرکز آپ کہہ رہے ہیں جس طرح، تو دیوبندی تو یہی کہیں گی بھائی کہ تمہارا فتویٰ تو ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے، تو ایسا فتویٰ لاؤ. وہ تھوڑا مانیں گے. آپ دیکھو کہ آپ کسی جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہو وہ مانتا ہے. چلو ٹھیک ہے حضرت، مانتا ہے نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے حضرت. جب وہ ہے ہی جھوٹا ہے تو اس کو ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، وہ نہیں مانے گا تو وہ اس کا مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہے. اگر حضرت کاظمی صاحب اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم مسئلہ کیا جو ہمارا مرکز بریلی ہے اسی کو مانیں گے، تو مسئلہ کے اعلیٰ کی بات، ان کی کتاب کی بات، مسئلہ کی بات جو ہوگی آپ معتبر مانیں گے اسے. تو ایک دیکھیں آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجا ہے سیرت مجدد الف ثانی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب. یہ وہ شخص ہیں جن کو عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت میں معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی تائید جو ہے حسام الحرمین میں اتنی لمبی کڑی ہے. وہ دیکھیں میں نے حوالہ بھیج دیا آپ کو، صفحہ نمبر 317 پہ لکھتے ہیں کہ لیکن کہ ہاں چند شہدائے تیغ تکفیر کے نام سنیے تاکہ معلوم ہو کہ اس مقتل میں کیسے کیسے ذیل القدر حضرات بسمل پڑے ہیں، سنیے اور ماتم کیجیے. نمبر لکھا ہے، پہلا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام محمد اور حضرت امام احمد بن حنبل، سہیل بن عبداللہ تستری، حضرت با سعید الخزاز، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت جنید بغدادی، ابن دانیال، ابا الدین، شیخ ابو الحسن شاذلی، شیخ عزیز الدین، شیخ تاج الدین سبکی، شیخ محی الدین ابن عربی. آگے لکھا ہے انہی ذیل القدر یہ ہستیوں میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی مطلب نام نامی ہے. یعنی مسلک کے اعلیٰ والے کی کتاب میں ان اکابر ائمہ اور علماء اور بزرگان دین کو کافر کہا گیا ہے. اس طرح آپ نے کہا کہ ہماری کتاب میں ہم یہ تو مان ہی نہیں سکتے. تو حضرت کیسے مانیں گے؟ نہیں آپ کے مسئلہ کی کتاب ہے حضرت. جب تک ہم دیکھیں گے نہیں حضرت پہنچ چکا ہے حضرت کاظمی صاحب، حضرت بڑے بڑے علماء کرام کو جی کافر کہیں یا حضرت کاظمی صاحب سید اخلاق کا آپ سنے بات پہلے میری. جی انہوں نے تو ان اولیاء کی شان کے اوپر جو ہے پہرا دیا ہے جی، اور بریلی کی سرزمین سے آقا دو جہاں کی عظمت پر پہرا، اولیاء اکرام کی عظمت پر پہرا، کنہوں نے صحابہ اکرام کی عظمت پر پہرا، حضرت اکرام کی مرکز کی جب دیابرہ کا فتنہ پھیلا، جب غیر مقلدین کا فتنہ پھیلا، جب نیچریوں کا اور ان تمام لوگوں کا فتنہ پھیلا، قادیانیوں کا، وہ ان سب کا جواب دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں. حضرت ان سب کا یکے بعد دیگرے سب کا جواب دیا، اور آج تک جو ہے یہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، حضرت آج تک نہیں جواب دے سکے. اچھا حضرت، اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات سنیں آپ پہلے. جی ہم یہ چیز تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے جو آپ نے جو نام گنایا کہ حضرت کتاب آپ کے سامنے ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے. دیوبندی بھی نہیں مانتے نا حضرت.
دیوبندی بھی نہیں مانتے ہیں نا کہ ہمارا کعبہ نے گستاخی نہیں کی ہے، انہوں نے اسلام دین اسلام کی پہرہ داری کی ہے. وہ نا مولانا جی وہ ان کو ہم تو مناتے ہیں، ہم نے حضرت کیوں ہے ان کو منانا تھوڑا ہے، وہ اپنے آپ کو تو ہندو بھی نہیں مانتا ہے کافر. حضرت؟ ہاں وہی تو بول رہے ہیں نا، ہم بھی سرگ میں جائیں گے، نرک میں نہیں جائیں گے. حضرت سید کاظمی صاحب وہ شرک کر رہے ہیں. ایک بات حضرت سنیں، حضرت میں کیا بول رہا ہوں، دیوبندی بھی بولتے ہیں کہ المحنت کے اندر اعلیٰ حضرت فتویٰ لگایا ہے کفر کا، اگر آپ نہ مانا تو کیا ہو گیا؟ دیوبندی بولتے ہم لگائے ہیں، ہمارا کعبہ نے لگایا ہے. تو حضرت ایسا نہیں، دلائل سے حضرت. ہم تو آپ دیکھو نا، کفر کا فتویٰ اسی پر لگے گا کہ جس کا عقیدہ ہوگا. اب ایسے کوئی کسی کو آپ دیکھو جی اس وقت یہ سارے دیابنا اور وہابیہ اور یہ سارے رافضہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ یہ مشرک ہیں، اور یہ وہابیہ جو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے. ہاں کہتے ہیں نا آپ کو. ہاں سنیں یہ کہتے ہیں کہ مشرک ہے، قبر پجاری ہے، ہاں یہ کہتے ہیں. ہاں اب اگر ہم قبر پجاری ہوں گے نا تو وہ اس کے بعد ہوگی. ہاں ماشاء اللہ. ان کے اوپر جو ان کے بڑے اکابرین ہیں، ان اکابرین کی عبادتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. حضرت اور سنیں پہلے میری بات اب پوری ہونے دو. ہاں یہ ان کے اوپر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آج یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ اپنا ہم یہی کہتے ہیں ان کو بار بار کہ اگر آپ نہیں مانتے تو جو آپ کے اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے اس سے آپ برات کریں. اچھا ٹھیک ہے اگر یہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے حضرت، جواب دوں میں؟ ایک بات بتائیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں گناہ کیا ہے اور آپ نے توبہ کر لیا ہو تو پھر گناہ تو دھل جائے گا نا. جی دھل جائے گا نا. بالکل. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ سے توبہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ گناہ توبہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ توبہ کیا ہی نہیں. تو یہ اصول ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں اکابر علماء دیوبند نے گستاخی کی ہے تو بتائیں آپ کے پرسنل حضرت واٹس ایپ میں پہنچو گے ذرا ایک مرتبہ محنت کر کے ذرا. حضرت ایمان کفر کا ایمان ہے، مسئلہ آخرت کا، یہاں کا کچھ نہیں ہے. ہم ذاتیت پر بات نہیں کریں گے، مسلک کے تعصب پر ہم کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ دیے، مسئلہ ہمارا ایمان کا رہے گا. تعصب پر نہیں ہے، مسلک کے تعصب پر نہیں ہے جناب، نہیں ہے. حضرت سنیں نا، حضرت سنیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو بھی فتوے دیے ہیں ان کفریہ عبارات کی وجہ سے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے دیے، اور وہ فتوے بالکل جائز ہیں، ہم ان کو حق مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کے برعکس ان کی کتابوں میں بھی وہ کفریہ عقائد موجود ہیں جو لکھے ہوئے، خود برائے نے قاطعہ پڑھیں، دوسری پڑھیں، اسماعیل بیٹوی وغیرہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں. ان تمام کے اندر ان لوگوں نے جو ہے اپنے وقت کے حساب سے انہوں نے غلط عقائد بیان کیے ہوئے ہیں. حضرت آپ میری سنیں گے نہیں، حضرت میری سنیں گے نہیں. آپ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز بدتر ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے. حضرت ان کا یہاں تک انہوں نے لکھا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے یہ خبر نہیں ہے، نبی کو یہ خبر نہیں ہے، نبی کو وہ خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت آپ حضرت میری نہیں سنیں گے. آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. جب رب گواہ بنا کے بھیج رہا ہے میرے آقا کو، اور وہابیہ کہہ رہے ہیں، دیابنا کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کسی خبر نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. انہی عقائد کی وجہ سے ان کے اوپر کفریہ عقائد ہے. آج بھی جو دیابنا ہے وہ دیابنا ان اپنے اکابرین کی کتابوں سے برات کا اظہار کریں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے حضرت آپ میری بات، حضرت آپ نے حضرت دل سے توبہ کریں. حضرت میری بات نہیں سنیں گے آپ. ہمارے اکابرین نے غلط لکھا ہے. حضرت میری بات نہیں سنیں گے آپ، میری بات نہیں سنیں گے آپ. جی میری بات نہیں سنیں گے آپ، میری سنیں نا. حضرت دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، یہ اتنا جواب دینے کا پہلی بات تو آپ جواب لیں گے نہیں. اس طرح آپ نے کہا کہ کوئی گستاخی کرے، کفر کرے، اس سے اگر توبہ کر لیا تو وہ توبہ کی کہا اس نے. حضرت سن، میں بتا رہا ہوں نا. حضرت میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حضرت میرے بیچ میں بول رہے ہیں آپ حوالہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں. حوالہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ. جب پہنچ چکا ہے ذرا محنت کر کے واٹس ایپ کھولیں نا. حضرت میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، یہ شخصیات و افکار شیخ الاسلام محمد گھوٹوی، اور ایک گھوٹوی کی کڑی پہنچتی ہے، یہ مسئلہ فاضل بریلوی صاحب تک پہنچتی ہے. اتنے بڑے عالم ہے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت میں. انہوں نے لکھا ہے، دیکھیں سامنے، دیکھو کاظمی صاحب صفحہ نمبر 307 اور 8 پہ کیا لکھا ہے. مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ،
نیچے دیکھیں لکھا ہے العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ. جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں حضرت پھر بیچ میں بول رہے ہیں، حضرت پھر بیچ میں بول رہے ہیں، حضرت بیچ میں نہ بولیں، بیچ میں نہ بولیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، مجھے بولنے دیں، پھر آپ بھی بعد میں بول لیں نا. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مضمون ہمیں دکھایا گیا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کیا، توبہ کا اقرار کیا، جبکہ حفظ الایمان کی عبارت میں دیوبند کے علماء عوام اور خواص کبھی انہوں نے نہیں مانا کہ اس میں گستاخی. یہاں تک کہ تھانوی صاحب نے خود بسط البنان لکھا، انہوں نے کہا ہمارا ایسا گمان بھی نہیں، خیال بھی نہیں گزرا جس کا ایسا عقیدہ ہم کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا خلاصہ جواب دے دیا. اور یہاں پہ آپ کی کتاب میں لکھی گئی ہے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے، اور آپ نے کیا کہا جو توبہ کر لے اس پر توبہ کرنے کے بعد تان نہ کیا جائے گا. آپ کیا دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کر دیا، فتاوی رضوی میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ کے بعد کوئی تانا دے جب تک وہ اس گناہ کو نہ کر لے، یعنی کاظمی صاحب جب تک وہ گستاخی نہ کر لے ان کی موت نہیں آئے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں. بتائیں نا، میں حوالہ آپ کو دے دیا، آپ کہہ رہے ہیں بریلی مرکز سے فتویٰ آ گیا، ہم اسی کو مانیں، کسی کو نہیں مانیں گے. تو بھائی سیرت موجودہ الف ثانی کے اندر لکھا ہوا ہے اتنے بڑے علماء ائمہ بزرگان دین پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے. یہ بھی تو آپ کا مرکز بریل بھی ہے، ان پر کیوں فتویٰ لگاتے ہیں؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں کاظمی صاحب؟ کاظمی صاحب آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ دے دیا ہے اور میں نے ہدایت کی بخشش دی ہے، اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے نبی اصل میں ذلیل لکھا ہے. تو آپ اس کا جواب دینا، آپ جواب دینا. بھائی کاظمی صاحب آپ نے استغفر اللہ کہا ہے، یہ آپ کی توبہ سے، آپ کے اعلیٰ حضرت کے گردن سے گستاخی کا طوق نہیں نکل سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ آپ توبہ کر لیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا توبہ تب قبول ہوگا جب آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی اس گستاخی کو سامنے رکھ کر کے ان کو کافر کہیں گے، تب آپ کا توبہ قبول ہوگا. اگر آپ ان کو مسلمان مانتے رہیں گے اور اس کے غلط اور باطل خبیث فتوے پر علماء دیوبند کافر کہتے رہیں گے تو آپ کی گردن سے کفر کا طوق نکل نہیں سکتا. میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیے، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حوالہ آپ پڑھ سکیں. آپ علماء دیوبند کافر کہہ رہے ہیں، ایک حوالہ پڑھنے کی ہمت نہیں آپ کے اندر. سنے ہاں بولو. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو نہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے نہ کسی اور نے کہا ہے، یہ خود اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہوئے ہیں. کس نے فتویٰ کس نے دیا ہے؟ اور سنیں یہ خود اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو صرف لکھا ہے کہ یہ کافر ہے. اچھا، اگر آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کافر ہے تو آپ کے اعلیٰ فتویٰ تو معتبر نہیں نا. جبکہ بسط البنان کے اندر ہمارے علماء نے خلاصہ کر دیا ہے کہ ایسا ہمارا عقیدہ ہے نہیں. اور آپ کی مسلک کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آئین اہل سنت کے اندر کہ جب اعلیٰ حضرت کا فتوی سے خلاف آ گیا تو اعلیٰ حضرت پر الزام نہیں لگے گا. تو کاظمی صاحب جب ہماری کتاب میں ہمارے اکابر نے خلاصہ کر دیا ہے تو ہمارے اکابر پر الزام نہیں لگے گا. یہ آپ کے گھر کا اصول ہے اور آپ اپنے کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت گستاخی میں گستاخی کرے، یہ آپ کے سامنے میں نے آئینہ رکھ دیا ہوں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ زبردستی فتویٰ لگا رہے ہیں. جبکہ میں نے یہ ثابت کیا یہ ایک گوٹھوی صاحب سے کہ آپ کے بڑے اکابر مان رہے ہیں دیوبند کے اکابر نے توبہ کیا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک نہ گستاخی ہے نہ گستاخی توبہ. جب گستاخی توبہ کیوں کریں گے وہ لوگ؟ گستاخ آپ ہی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی توبہ کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کے آیات میں لکھا ہے کہ جو توبہ کر لے، تان کرنے والا جب تک گستاخی نہ کر لے وہ مرے گا نہیں. تو آپ گستاخی کر کے آپ جو ہے ہمارے کابر پر فتویٰ لگا کر خود گستاخی کر رہے ہیں اور گستاخی کفر کی موت آپ مانگ رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں. آپ کے نزدیک میں نے حوالہ بھیج دیا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. زبردستی فتویٰ لگانے کے بجائے آپ حوالہ دیں، فتویٰ وہ دیں جو ہمارے نزدیک معتبر ہو. آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے فتویٰ وہ دیں ہمارے معتبر ہے. معتبر نہیں ہے، آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں. ارے بھائی کاظمی صاحب آپ تو اپنے اعلیٰ حضرت کو ہی نہیں مان رہے ہیں. آپ کے اکابرین خود اپنے کفریہ عبادت کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں. فتویٰ کس نے لگایا؟ جو ان کے سنے فتویٰ کس نے لگایا؟ ان کے فتاووں پر عمل کرتا رہے گا وہ بھی جائے گا گمراہ ہوتا ہے. فتویٰ کس نے لگایا جناب؟ فتویٰ لگایا کس نے؟ فتویٰ لگایا کس نے ان کی عبارت پر؟ اعلیٰ حضرت نے جو انہوں نے کفر کیے. ارے کاظمی صاحب، جب آپ کے اعلیٰ حضرت خود گستاخ ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل کر رہے ہیں، ندوہ بنا یہ سنت کا کھچر اور بدعت کا گدھا کے سب مل کر جفت کر کے ندوہ کی پیدا ہوئی، یہ گستاخی سنت اور یہ بدعت کو ملا کر کے دونوں سے صحبت کرا رہا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت، اتنی بڑی گستاخی کر ڈالا ہو، اور آپ اسے بول رہے ہیں اس کا فتویٰ معتبر ہے، جبکہ آپ کے یہاں حسام الحرمین بھیج رہا ہوں، حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ نے کیا لکھا ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے کہ ایک تھانوی کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصریف کیا، غالباً 4 ورق کا ہے، بتائیں حفظ الایمان 4 ورق کا ہے، 4 ورق کی کتاب ہے، اس میں اس نے غالباً یعنی اس نے حفظ الایمان پڑھا ہی نہیں ہے، بغیر پڑھے بھائی کوئی اگر کسی پر فتویٰ کفر لگائے تو اس کی عبارت پر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے کفر کیا ہے، غالباً اگر مگر کر کے فتویٰ لگائے گا تو خود کے گردن پر کس طرح توق پہنا آپ کے اعلیٰ حضرت نے دیکھیں لکھا ہے، تصریح کی ہے، غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، بتائیں حفظ الایمان میں جیسا ہے، آپ کے اعلیٰ اپنی طرف سے عبارت بڑھایا ہے، جیسا حفظ الایمان میں نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایسا ہے، آپ کے اعلیٰ نے جیسا ایسا دونوں لکھا ہے، اگر ایسا علم غیب کہنے کی بنیاد پر حفظ الایمان کی عبارت پر فتوی کفر لگے گا، آپ کے اعلیٰ نے جیسا بھی لکھا اور ایسا بھی لکھا، تو بتائیں آپ کے اعلیٰ کافر کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کے اعلیٰ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بتائیں نا مجھے آپ ہیں، یہ بھاگا فون کاٹے، سامنے دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا، قاسمی صاحب اس طرح بچ نہیں سکتے، بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا ہے، تیرا اعلیٰ حضرت خود گستاخ ہے اور فتویٰ ہمارے پر، سامعین یہ ویڈیو بنا کر کے اور ہمارے اکابر بھونکتا رہتا ہے، یہ اخلاق شاہ کاظمی ہے۔ کاظمی صاحب فون نہ کاٹیں، آپ فون نہ کاٹیں، نہیں آپ کیا کرو، سنو ہاں بولے، کا مطلب نہیں ہے، ہاں بولے، آپ کیا کرو، ایک ہی بات ہم کرتے ہیں، سنو جی بولے، آپ ایک کام کرو، آپ اپنے ایک مناظر لاؤ، ہاں کہ جتنی بار اس سے پہلے ہوا بھی ہے، میں مناظر ہوں، میں مناظر ہوں کاظمی صاحب، ہم بھی اپنا مناظر لاتے ہیں، آپ نہیں کریں گے مناظرہ، اس بات پر مناظر کر لو، بس یہ آپ مناظرہ نہیں کریں گے، آپ ہم مناظر تھوڑے ہیں کہ مناظر کریں گے، پھر مناظرہ نہیں کریں کہ آپ فتوی کفر کیوں لگاتے ہیں؟ خود کے گردن پر اپنے مجدد کی طرح فتوی کفر کا توق پہننے کے لیے آپ بغیر علم کے بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کے اکابر پر اللہ کے ولی پر فتوی کفر لگائیں گے آپ؟ مناظرہ ایک الگ فن ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا فن ہوتا ہے؟ ہمارے پاس سینکڑوں مناظر ہیں، آپ آؤ میدان میں، اپنے اکابرین کو بھیجو، جب آپ سورن کوٹ میں ہم نے مناظر کا چیلنج کیا تھا، ہاں یہ سب بھاگ گئے تھے، آپ کے جابر سب خبیث بھاگ گئے تھے، ابھی تو آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت کا کفر گستاخی دیکھ کر کے آپ خود رائے فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، فون کاٹ کے پکڑ کے کھینچ کے لا رہا ہوں میں آپ کو شرم نہیں آتی تو اس پر الزام لگانے کا، فتوی کفر لگانے کا؟ خود مسلمان کے اکابر علماء کو کافر کہہ کر کے آپ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، توبہ کرنا لازمی ہے آپ کے اوپر، آپ کے گھر سے ہمارے اکابر کے متعلق توبہ شائع ہو رہی ہے، آپ کے اعلیٰ کہتے ہیں جب کوئی توبہ کر لے تو توبہ کرنے میں کوئی تان تس نہیں کرے، یہ دیکھیں میں حوالہ بھیج رہا ہوں، دیکھیں یہ حوالہ لیں آپ، یہ آپ کی کتاب ہے، دیکھیں یہ فتاوی رضویہ، دیکھیں جلد دیکھیں یہ دیکھیں 14 ہے، جلد 14، آپ کے حالت کہتے ہیں یہی جو کسی مسلمان بھائی کو توبہ کے بعد اس گناہ کا طعنہ دے وہ نہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ قاسمی صاحب جب تک آپ گستاخی نہ کر لیں، جو گستاخی کا فتویٰ کفر فتویٰ ہمارے قابل لگاتے ہیں، جب تک وہ کفر گستاخی آپ نہ کر لیں قاسمی صاحب، آپ کی موت نہیں آئے گی، یعنی ایمان کے ساتھ مرنا محال ہے آپ کے لیے۔ پھر بھاگا فون کاٹ کے، سامعین تیری دھجیاں اڑا دوں گا، ہمارے اکابر میں تبرہ کرتا ہے مردود، کافر کہتا ہے، جب گستاخی دیکھ لے اپنے مجدد بول رہا ہے کہ ایک مناظر لے کے آئیں گے، ہم مناظر نہیں ہیں، تمہاری زندگی اس طرح گزرے گی کفر کے حالت میں، مسلمانوں کافر کہتے کہتے تم کبھی ایمان کے ساتھ مر نہیں سکتے، تمہارا اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہے، اعلان ہے، 2 ٹوک فتویٰ ہے کہ تم لوگ مرو گے بے ایمان ہو کر کے۔ بھاگا فون کاٹ کے مردود۔ یہ ہے سامعین رضا خانی جو ہے، ان کے اوقات دیکھ لیں، یہ اس طرح ڈنگے مارتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، بڑے مناظر کہلاتے ہیں۔ سید اخلاق شاہ کاظمی سنئی سورن کوٹ پونچھ کا ہے، یہ پونچھ کا ہے، اس کا پونچھ میں نے کاٹ دی ہے اس کی۔